السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے، آپ پچھلے درسوں میں غسل کے تعلق سے مسائل آپ نے سنے، وضو کے تعلق سے آپ نے مسائل سنے ہیں، تو اب اس کے ختم ہونے کے بعد غسل کا طریقہ جب معلوم ہو گیا، وضو کا طریقہ جب معلوم ہو گیا، تو آپ کے غسل اور وضو صحیح ہونے کے بعد جب آپ نماز کے لیے مصلی پہ آتے ہیں تو نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے، رکعت باندھنے کا طریقہ کیا ہے، رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے، سجدہ کس طرح کرتے ہیں، یہ سارے انشاءاللہ تعالی آپ مسائل دھیرے دھیرے کر کے سنتے جائیں گے۔ آج ہم جو مسئلہ سننے جا رہے ہیں وہ ہے نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ، کہ ہم نماز میں کس طرح کھڑے ہوں، کیونکہ یہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ کس طرح کھڑے ہونا چاہیے اور کس طرح رکعت باندھنا چاہیے، اور اس سے تعلق رکھنے والی ایک دو مسائل انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ تو سب سے پہلے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، جب ہم کھڑے ہو رہے ہیں تو بالکل ہمارا جو چہرہ ہے وہ بالکل کعبہ شریف کی طرف، سیدھے سیدھے کعبہ شریف کی طرف ہو، بالکل کعبہ شریف کی طرف ہمارا سیدھا سیدھا چہرہ ہو۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ رکعت باندھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں، کبھی نیچے دیکھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری نظریں اور ہمارا جو چہرہ ہے وہ بالکل کعبہ شریف کی طرف۔ آپ نے سیدھا چہرہ کر لیا، اب اس کے بعد آپ کے چہرے کے بعد اب آپ کو پیروں کی طرف دیکھنا ہے۔ اب جب ہم پیروں کی طرف دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، پیروں کو بالکل اس طرح پھیلا دیتے ہیں، ایک دم چوڑا کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بالکل چپکا کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیے، نہ چپکی رہنی چاہیے آپ کے پیر اور نہ ہی بالکل چوڑے ہونا چاہیے، بلکہ آپ میڈیم بالکل نارمل انداز سے، آپ کو دیکھنے والا یہ لگے کہ بالکل آپ اطمینان کے ساتھ نارمل آپ کھڑے ہیں، اس طرح آپ کے پیر ہوں۔ اب آپ کے پیروں کو آپ نے دیکھ لیا کہ پیر بالکل نارمل ہیں، نہ زیادہ چوڑے ہیں نہ زیادہ چپکا کے ہیں، کیونکہ چپکا کے ٹھہریں گے تو تکلیف آپ کو ہوگی، اور چوڑے کریں گے تو جو آپ کے بازو میں جو کھڑے ہیں، کندھے سے کندھا ملا رہے ہیں، ان کے لیے تکلیف ہوگی۔ تو نہ زیادہ چوڑا کریں اور نہ ہی چپکا کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے چہرہ کرا اور اس کے بعد آپ اپنے پیروں کو درست کر لیے، اور درست کرنے کے بعد جب ہم اللہ اکبر بولتے ہیں تو اس سے پہلے نیت ہے، نیت ہمیں کر لینی ہے۔ دیکھو، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ بہت سارے لوگ اس کنفیوز میں ہوتے ہیں کہ ہمیں نیت کرنے کے لیے لفظ نہیں آتے ہیں، زبان پہ نہیں چڑھتے ہیں، بولنے نہیں آتا، ہماری نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، کیا معلوم کیا ہو رہی ہے ہماری نماز۔ تو یاد رکھیے گا، نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ دل میں یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ کون سے وقت کی پڑھ رہا ہوں، کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں یا پھر فرض پڑھ رہا ہوں یا نفل پڑھ رہا ہوں یا وتر واجب پڑھ رہا ہوں، کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کے دل میں نیت ہو۔ یہ الفاظ بولنا مستحب ہیں، دل میں ارادہ کرنا یہ فرض ہیں، یہ شرط ہیں۔ تو نماز میں جو شرط ہے وہ دل میں ارادہ کرنا، نیت کا نام ہے۔ تو آپ دل میں نیت کر لے کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کس وقت پڑھ رہے ہیں، فجر کی پڑھ رہے ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، کون سے وقت کی پڑھ رہے ہیں، پھر سنت پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں، کون سی پڑھ رہے ہیں، آپ نے نیت کر لی ہے دل میں۔ نیت کرنے کے بعد اب آپ کا قبلے کی طرف چہرہ ہے اور آپ کے پیر درست ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے نیت کر لیے۔ نیت کرنے کے بعد جب اللہ اکبر بولیں گے تو یہ بات یاد رکھیے گا، جب اللہ اکبر بولیں گے آپ کے جو ہاتھ ہیں، آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ ہاتھ نہ اس طرح سوئی رہنے چاہیے نہ اس طرح جھکی رہنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، آتے ہیں اس طرح ہاتھ کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، یہیں پہ ہاتھ اس طرح کر کے ایسے ہی باندھ لیتے ہیں۔ تو آپ کے بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ تو ایک بات یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ جب ہاتھ اس طرح کریں گے، جب آپ تکبیر بولنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہ آپ کے ہاتھ بالکل جو انگلیاں ہیں وہ پھیلی ہونی چاہیے، نہ بالکل چپکی ہونی چاہیے، بالکل نارمل انداز میں آپ کے جس طرح ہاتھ ہیں نارمل اس طرح آپ رکھیں گے۔ نارمل رکھنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے، اللہ اکبر بولتے ہوئے آپ اللہ اکبر اس طرح بولتے ہوئے آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب ہاتھ باندھنے کا کیا طریقہ ہے، بہت سارے لوگ اس طرح باندھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ اس طرح رکھ دیتے ہیں، یہ طریقے نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے، آپ کے یہ جو انگلی ہے، یہ انگلی اور چھوٹی انگلی، یہ دونوں جو ہیں، آپ اس طرح یہ آپ جہاں پہ یہ ہاتھ کے گٹے ہیں، جہاں واچ باندھے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو یہ پکڑ لیں گے یہ دونوں، اور پھر یہ تینوں انگلیاں اس طرح ہاتھ پہ رکھیں گے، اور یہ ہاتھ پہ رکھنے کے بعد ناف کے نیچے، یہ ناف ہے،
नाफ के नीचे हाथ बांधेंगे। समझ गए आप? तो हाथ आपके इस तरह बांधी होनी चाहिए और ये 3 उंगलियां ऊपर हो और ये नाफ के नीचे हो। ये है खड़े होने का और अल्लाह अकबर कहकर नीयत और तकबीर बांधने का तरीक़ा ये है। आप फिर से सुन लें, आपके पैर सीधे होने चाहिए, ना चौड़े हों ना बिल्कुल चिपके हुए हों, और इसी तरह आपका चेहरा बिल्कुल काबा शरीफ की तरफ हो, और हाथ उठाएंगे तो आप बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे सीधे काबा शरीफ की तरफ, और अल्लाह अकबर बोलते हुए आप अपने हाथों को बांध लेंगे। अब ये हो गया आपके खड़े होने का तरीक़ा। इंशाअल्लाह अगले बार में हम ये बताएंगे कि अब आप खड़े हो गए तो अब उसके बाद आप रुकू किस तरह करेंगे और सजदा किस तरह करेंगे, हम इंशाअल्लाह कल के दर्स में बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।